نہال ہاشمی صاحب، عالیہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں اب آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے اس گورنمنٹ میں رہیں؟ آپ تو ان الیکشن سے بھاگ رہے تھے، اب سندھ میں بھی ایسے ہوا ہے کہ الیکشنز نہیں ہونے دے رہے آپ لوگ، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، تو ڈر گئے آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے سیاسی میدان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ان کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے باہر سیاست کرے؟ ان کے چیئرمین جیت گئے، آؤٹ آف 8 6 سیٹیں جیت گئے نا وہ، تو ان کے پاس تو اب اخلاقی کوئی جواز نہیں رہا نا کہ یہ جا کے سڑکوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائے، پاکستان کے جو اساس ہے اس کو نقصان پہنچائے، پیڑ پودوں کو آگ لگائے، پھر جائے حلف لے۔ بیشتر لوگوں کی اب تک استعفیٰ منظور نہیں ہوا ہے، اپنے جس بات کی تنخواہ لیتے ہیں اس تنخواہ کو حلال کریں، جائے قومی خدمت کرے، قانون سازی کرے، آئین سازی کرے، اور اگر ان سے بن پڑتا ہے، انہوں نے کہا نا توہین اس پارلیمنٹ کے احترام کرتے، اگر ان سے بن پڑتا ہے تو پھر یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آئے، کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس سے یہ گئے، ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ چلے گئے، دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آئے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ووٹر ہیں، ان کو الیکشن میں جیت ہوا ہے، تو پارلیمنٹ آئے، پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے اور پارلیمنٹ میں آ کے لوگوں کے مسائل حل کرے۔ دیٹ از دا لاسٹ ڈیسٹینیشن آف اینی پارلیمنٹرین اور اینی پولیٹیکل ورکر۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں آئیں گے، اور ابھی میری بہن کہہ رہی تھی پلاٹ، تو بتائے نا کس نے آپ کا پلاٹ قبضہ کیا ہے؟ آپ جانے اللہ کی قسم ہم لوگوں نے نہیں قبضہ کیا، جس نے پلاٹ آپ کا قبضہ کیا اس کا نام لے، عدالتوں میں جائے، بتائے نا قابض کون ہے، قابض کا نام لے، کس نے قبضہ کیا۔ مجھے معلوم ہے نہ شہباز شریف صاحب نے قبضہ کیا، نہ میں نے کیا، نہ ہم میں سے کسی نے کیا، اس لیے آپ نے کہا عوام رول گئے۔ تو آپ کے دور میں کہ عوام بہت ہنس رہے تھے، رلایا آپ نے عوام کو ہے۔ جب نواز شریف 30 روپے کا آٹا چھوڑ کے گئے تھے آپ اس کو 90 پہ لے گئے، جب نواز شریف 60 روپے کا پیٹرول چھوڑ کے گئے تھے آپ اس کو 150 پہ لے گئے، جب نواز شریف 110 کا ڈالر چھوڑ کے گئے تھے آپ 190 پہ لے کے چلے گئے۔ چلیں نہال ہاشمی صاحب، چلیں آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو کیوں شکست ہوئی ضمنی الیکشنز میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ہمیں شکست نہیں، نہ شکست عمران خان صاحب کو، یہ سیٹیں سب ان کی تھی، وہ اپنی 2 سیٹ ہار گئے، کراچی سے بھی ہار گئے اور ان کی پارٹی ملتان سے بھی ہار گئی۔ جو سیٹ تھی فیصل آباد کی وہ فاروق حبیب کی تھی، جو سیٹ تھی نانکانہ صاحب کی وہ بھی ان کے بریگیڈیئر صاحب کی تھی، جو سیٹ تھی پشاور میں یہ بھی ان کے اپنے لوگوں کی تھی۔ دیکھیے میں ایک طالب علم ہوں پولیٹیکل سائنس کا، مجھے معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 سیٹ کم ہوئی ہے، ہماری سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہوا ہے، جو سیٹوں پہ یہ جیتے ہوئے تھے، جو بیچارے میری بہن عالیہ جیسے معصوم ایم این ایس کو زبردستی انہوں نے استعفیٰ کروایا اور وہ بیچارے آج بے گھر ہو گئے، بے آسرا ہو گئے، عمران خان صاحب اسی پارلیمنٹ سے آج بھی وظیفہ لے رہے ہیں۔ بیچاری عالیہ حمزہ جو ہے وہ اب مجھے نہیں معلوم ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ نہیں، ادروائز ان کو بھی تنخواہ ونخواہ تو لے رہی ہیں، یہ ساری فیسلٹی پرکس اینڈ پریولیجز اینڈ پارلیمنٹ لاجز کو۔ اچھا ویسے نہال ہاشمی صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ ساری سیٹیں تھیں، اگر وہ ان کی 2 سیٹیں کم ہوئی ہیں تو یہ ان کو شکست ہوئی ہے، تو اگر سیٹیں ان کی تھیں تو پھر آپ نے الیکشن پھر کیوں لڑا؟ اور اگر آپ نے الیکشن لڑا بھی پھر میدان خالی کیوں چھوڑا؟ حمزہ، مریم، کوئی تو آتا ان کو لیڈ کرتا، لوگوں کو موبلائز کرتا، اتنی بری شکست تو نہ ہوتی نا آپ کو پھر؟ نہیں دیکھیے آپ نے ٹھیک بات کی ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے میدان کبھی نہیں خالی چھوڑنا ہے، ہم نے تو آ کے الیکشن لڑنا ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ جو ہمارے اسپوکس پرسنز ہیں وہ بیشتر کیبنٹ میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیروں کو جانے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، رانا ثناء اللہ پہ بھی پابندی لگا دی گئی، اسی طرح سے اگر خرم دستگیر جاتے اس پہ ہی پابندی تھی، جاوید لطیف جاتے ان پہ ہی پابندی تھی، احسن اقبال پارٹی جنرل سیکرٹری وہ جاتے ان پہ۔ سر مریم نواز اور حمزہ پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی، تو وہ تو باہر نکلے ہی نہیں ہے۔ دیکھیے حمزہ صاحب اپنی فیملی افیئرس میں مصروف عمل ہے، اور مریم صاحبہ کو تو نہیں معلوم تھا نا۔ دیکھیں نا آدمی ہر چیز تو چھوڑ نہیں سکتا ہے کہ وہ اپنے والد سے، دیکھیں مریم کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ کیا کیا، یہ میری بہن عالیہ اور ان کے جو پالنے والے تھے، جو ان کے سپورٹر تھے، ان کے کوچ تھے، ثاقب نثار صاحب، آصف سعید کھوسا صاحب، عظمت سعید شیخ صاحب، ایک پوری پلاٹ بنائی گئی پورے ملک کے سطح پہ۔ نواز شریف کو پہلے سیاست سے نکالو، پھر اس کو گالیاں دو، پھر اس کو جیل میں بھیجو، پھر اس کو جلا وطن کر دو، ایک پوری کیمپین چلائی گئی نواز شریف کے خلاف۔ عمران خان صاحب نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، وہ واپس آئیں مجھ سے مقابلہ کریں، کیوں نہیں آتے نواز شریف صاحب؟
नवाज शरीफ को जिस दिन उनकी पार्टी कहेगी, जिस दिन उनके डॉक्टर कहेंगे, जिस दिन वो मुनासिब, क्या हम पीटीआई के यूथिया तो नहीं है ना कि उनके कहने पे हम आएंगे और उनके कहने पे हम जाएंगे। नवाज शरीफ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ठीक है। है। नवाज शरीफ वो आदमी जिसने मोटर वे दिया, पाकिस्तान को कम्युनिकेशन दिया, न्यूक्लियर पावर दिया। नवाज शरीफ वो है जिसने इस मुल्क की मईशत को बेहतर किया। नवाज शरीफ वो है जिसने CPAC किया। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। ठीक है जी, निहाल हाशमी साहब।